اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ آج میں کلیننگ کر رہی تھی جی۔ ہم ظاہر ہے مدرس کا یہی ہوتا ہے یوزلی کام کہ ہم لوگوں نے کھانا بنانا ہے، کچن صاف کرنا ہے، گھر کی کلیننگ کا خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ ایم فیلنگ بیٹر، لیکن سٹل میرے بچوں کے جو ہے نا وہ گلے تھوڑے سے خراب ہیں، اور آپ سب نے دعا کرنی ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ ان لوگوں کا، ان سب سبسکرائبرز کا، میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ، اور اسی طرح آپ نے میرے چینل سے جڑے رہنا ہے، اور اتنے اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں اور اتنے اچھے ویوز دیں، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ شکریہ۔ جو میرے چینل پہ نہیں ہے، ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پہ آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والی ہے، اور آپ اس ویڈیو کو ضرور فل واچ کریے گا۔ ایکچولی یہ جو میں موٹیویشن دے رہی ہوں یہ میں کسی اور کی لائف سے نہیں دے رہی ہوں، نہ ہی کوئی کتابی بات ہے، نہ کوئی یوٹیوب کی اور کوئی ویڈیو ہے، بلکہ میں آپ کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ایز یو نو دیٹ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے میری زندگی جو تھی وہ ایک ایسے مرحلے پہ آ کھڑی ہوئی تھی کہ جہاں سے یو کین سے دیٹ میری زندگی کا تقریباً وہ اینڈ ہو چکا تھا۔ ایکچولی میں نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کی، جو ایک ساری جو میری زندگی کی ایک بہت سیڈ پیریڈ تھا۔ میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح میرے ہسبینڈ کو لمفوما ہوا، ہی ڈائڈ بیکاز آف دیٹ۔ تو اس کے بعد اگر کسی بھی، اللہ نہ کرے، کسی بھی بہن کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، یا ایون کسی بھائی کی زندگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اپنی زندگی کو پھر آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے یا اپنی ذات کے لیے حوصلہ جو ہے وہ بلند رکھنا ہے، آپ نے میری ویڈیو کو ضرور واچ کرنا ہے۔ اب آپ کو میں اپنی زندگی کی ایک مثال دیتی ہوں کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، اینڈ آئی واز جسٹ یو نو دیٹ، میں بالکل اکیلی تھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ ملک سے باہر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی ٹائم پہ شادی ہو جاتی ہے، یونیورسٹی کے فون بعد میری شادی ہو گئی تھی، اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، اور میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی، اگر کوئی مرد ہو گیا ہے، اس طرح اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو اس کو تو پکڑ کے شادی کرا ہی دی جاتی ہے، بیکاز مرد کے لیے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، گھر کو چلانا، بچوں کو دیکھنا، جاب کرنا۔ لیکن وہاں ہی ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس عورت کی بھی شادی ہو جائے، یہ اتنی ینگ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ سب باتیں جو ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ لیکن یہ سارے حالات مجھ پہ بھی گزرے، میری فیملی والوں کو بھی پریشر بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے کسی کی نہیں سننی تھی۔ ریزن واز دیٹ مجھے صرف اپنے بچوں کا خیال تھا ایز اے مدر۔ اگر وہ ایز اے مدر، میرے پیرنٹس جو تھے، میرے مدر جو تھیں، یا میری فیملی والے، اگر وہ چاہتے تھے کہ میری لائف جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مشکل میں مزید نہ آئے، تو اسی طرح سے تو میں بھی تو ایک ماں ہوں نا، میرے پاس بھی میرے 2 بچے ہیں، تو میں ان کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جو بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ ان کے اصل ماں باپ ہوتے ہیں، اور ہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اصل ماں باپ ہوتے ہیں نا وہی اپنے بچوں کا صحیح خیال رکھ سکتے ہیں۔ باقی جو اسٹیپ فادر یا اسٹیپ مدر ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے لیے تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں، یا پھر ہم لوگ خود ہی انہیں مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بہرحال جی، الحمدللہ میری زندگی میں جو وہ ٹائم پیریڈ آیا تھا، اور اس میں بہت فرم رہی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا بہت ساتھ دیا، لیکن وہ ٹائم میرے لیے مشکل بہت تھا۔ اس لیے مشکل تھا کیونکہ مجھے بالکل چپ ہو کے حالات کو نہیں دیکھنا تھا، اور ظاہر ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ آپ کو، میں تو کہتی ہوں آج کل تو مرنے کے لیے، دفنانے کے لیے بھی خوب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے ایک سورس آف انکم جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور میں نے بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کیا۔ تو آج کل جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں بھی ہم اس ایج میں آ چکے ہیں، یا ہم اس پوائنٹ پہ ہم لوگ کیا کریں بھئی، ایک وہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے پاس نا بہت زیادہ بہانے ہوتے ہیں کوئی بھی کام نہ کرنے کے۔ تو بہرحال میں نے تو ایسا کوئی بہانہ سوچا نہیں، بیکاز مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، میں نے اپنے 2 بچوں کو اچھی طرح سے کروانا ہے کام، ان کو پڑھانا ہے، اور اپنے گھر کو بھی بالکل سیٹ رکھنا ہے، اور
جب تک زندگی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. تو وہ ایک سوچ تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. تو میری سوچ کے پیچھے میرے ہسبینڈ تھے، بیکاز ڈیورنگ ہز ڈیزیز پیریڈ وہ مجھے مینٹلی پریپیئر کرتے رہے تھے کہ لائف اتنی ایزی نہیں ہوگی مدیحہ، آپ کو مضبوط ہونا ہوگا اور آپ کو اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. بہرحال وہ میری مینٹلی مجھے اتنا اسٹرانگ کر رہے تھے اور میری ٹریننگ کر رہے تھے. دیٹس وائی الحمدللہ ابھی جو آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا اسکول بھی رن کرتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کرے گا سلولی گریجولی وہ ترقی کرے گا. میں ایک ہی دن میں ایسا نہیں کہہ سکتی کہ میرا اسکول جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کر جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. آل دو 2-3 سال سے جو میں اس پہ کام کر رہی ہوں، کچھ نہ کچھ الحمدللہ اس میں بہتری ہے. لیکن جو ایک میں اسٹرگل کر رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ایک دن مجھے مزید کامیابی عطا فرمائے گا. اسی لیے کبھی بھی دل نہیں ہارنا چاہیے. زندگی میں مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن کوشش کرنا یہ شرط ہے، اور ہمت رکھنا. اسی کوشش اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور سہارا یا امید صرف اللہ کو بنانا چاہیے، اور کسی انسان سے بالکل بھی کسی امید کی جو ہے نا وہ مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم انسانوں پہ رکھیں گے نا امید، تو پھر بہت مایوسی ہوتی ہے. اسی لیے الحمدللہ آپ لوگوں سے اپنی یہ سٹوری اسی لیے میں بیان کرتی رہتی ہوں کہ میں کسی اور کی بات نہیں بتا رہی ہوں، میں اپنی اصل زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں. اس لیے باہمت رہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ.